جانا صدا یہ تو علی یا علی 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 دنیا دوباره خسته یا علی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین علی لعنۃ اللہ الاعداء اللہ الظالمین. حمد و ستائش اس پاک پروردگار عالم اور اس بزرگ و برتر کے لیے، اور ہر وہ حمد جو اس کے مقرب بندے، پسندیدہ مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے، اور درود و سلام ہو پیغمبر اسلام اور ان کی اولاد پاک پر کہ جنہیں خداوند عالم نے مخلوقات میں افضل ترین قرار دے، جو کہ مقربین بارگاہ الہی میں مظہر ذات الہی ہے، اور خدا تک پہنچانے کا بہترین راستہ اور وسیلہ یہی آل محمد ہے. سامعین محترم، میں اسماء رباب قائم چینل کینیڈا اسٹیشن کراچی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. الحمدللہ کفا والسلام عباد اللہ الذی اصطفیٰ. آج جس اہم ترین موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں جو پیش گزار موضوع پیش کر رہی ہوں وہ ہے تربیت اولاد اور فرائض والدین ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں. سامعین محترم، پہلی یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوئی چلوں کہ کوئی خاتون یا کوئی خاتون یہ سوچے نہیں، یہ سمجھ کر اس موضوع کو سننے سے گریز کریں کہ وہ ابھی شادی کے لائق نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ موضوع صحیح نہیں ہے، یا کوئی خاتون یہ سوچ کر اس موضوع کی طرف توجہ نہ دیں کہ ان کی اولاد کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، کیونکہ اس مرحلے سے گزر چکی ہیں کہ اولادوں کی تربیت پوری ہو چکی ہے، اولادی جوان ہو گئی ہیں. یا کوئی خاتون یہ موضوع سننے کے لیے اس وجہ سے توجہ نہ دیں کہ آیا ان کی عمر گزر گئی ہے شادی کی یا ان کی اولاد نہیں ہے. تو اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتی ہوئی چلوں کہ یہ موضوع تربیت اولاد اور فرائض والدین، یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے لیے خود آقا خمینی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جس چیز سے پہنچا ہے وہ تربیت کا فقدان ہے. تربیت کا فقدان، ایسا تربیت کا فقدان کہ جس نے اسلام کو سب سے گہرا اور سب سے بڑا نقصان پہنچا ہے. ایک نقصان ہوتا ہے پرسنل نقصان کہ جو فقط انسان تک ہوتا ہے، لیکن یہ تربیت کا فقدان ایک ایسا نقصان ہے کہ جو نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے. اور تربیت اولاد ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جہاں اس کے بے شمار نقصان ہیں. ان میں سے چند نقصان آپ کی خدمت میں کہ جو معصومین نے بیان کیے ہیں کہ تربیت اولاد درست نہ کرنے سے آپ کی نسلوں میں کہاں تک نقصان والدین اور ان کی نسلوں تک پہنچ سکتا ہے. اور اس میں سے ایک نقصان جو ائمہ کا ملتا ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی اولادوں کی درست تربیت نہیں کرتے، اور وہ بدبخت اور بدقسمت ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا گہرا نقصان اولاد کی تربیت نہ کرنے سے نسلوں تک پہنچتا ہے کہ امام خود یہ فرماتے ہیں کہ وہ بدقسمت بن جاتا ہے خاندان کہ جو اولادوں کی درست تربیت نہیں کرتا. دوسری طرف خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنی اولادوں کی درست تربیت نہیں کرتے ہیں، جس طرح سے والدین اپنی اولادوں کو آنکھ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے جو والدین اپنی اولادوں کی درست تربیت نہیں کرتے وہ خود بخود اولادوں کے لیے آنکھ ہو جاتے ہیں. اور لعنت ہو ایسی اولادوں اور ایسے والدین کے اوپر کہ جو اپنے والدین کو آنکھ کر دیتے ہیں درست تربیت نہ دینے کی وجہ سے. محترم، بہت گہرے نقصان تربیتی اولاد نہ کرنے کی وجہ سے نہ صرف آپ کے خاندان کو پہنچتا ہے بلکہ نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے. اور جہاں بے شمار اس کے نقصان ہیں، وہیں ائمہ اسلام نے اولاد کی درست تربیت کرنے اور اپنے فرائض والدین ادا کرنے کے بھی بہت سارے فوائد بیان کیے ہیں. اور اس میں سے ایک فائدہ کہ جو خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی احادیث میں ملتا ہے، اور وہ کیا ہے فائدہ کہ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کی درست تربیت کریں
اور درست تربیت کرنے کے بعد ان کی تربیت میں تمام آسائشیں اور اعلیٰ ترین چیزیں انہیں مہیا کریں اور وہ بیٹی پڑھ لکھ کر قابل بن جائے تو وہ اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اللہ اکبر، کس قدر بڑی حدیث بیان کی ہے مولا کائنات نے کہ وہ بیٹی کی تربیت جو کی جائے اور اس کی تربیت میں آسائشیں مہیا کی جائیں تو وہ اپنے والدین کے لیے جنت کا یعنی دروازہ بن جائے گی۔ کیا مقام ہے تربیت کرنے کا۔ اور دوسری طرف کیا بیان کیا گیا ہے؟ دوسری طرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ فقط یہ بیٹی کے لیے نہیں بلکہ یہی حدیث میں الفاظ بیٹے کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں، اسی سلسلے میں کہ اولادوں کی جو تربیت درست کی جاتی ہے وہ کس انداز میں بیان کی جاتی ہے، اور اس کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ جہاں بے شمار فوائد آپ کے سامنے بیان کیے اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش گزار کی ہے کہ اگر کوئی بیٹی کی بہترین تربیت کرے اور بیٹی کی بہترین تربیت اس انداز میں کرے کہ اس کی تربیت کے لیے تمام آسائشیں مہیا کرے تو وہ بیٹی اپنے والدین کے لیے جنت کا دروازہ اور دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ایک اہم سامان بن سکتی ہے۔ اور بالکل حدیث میں بیٹے کے لیے بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ اب محترم، اگر والدین فقط یہ سمجھیں کہ اولاد کی محبت ہی فریضہ والدین ہے تو ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایسی محبت تو جانوروں میں بھی نظر آتی ہے کہ وہ جانور کہ جو اپنی اولادوں کو محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جانور اپنے بچے کو مار رہا ہو یا انہیں گالیاں دے رہا ہو یا انہیں بدبخت یا بدقسمت ہونے کے طعنے دے رہا ہو، بلکہ یہ چیزیں تو انسانوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم فقط محبت ہی کریں اپنی اولاد کی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے تربیت اولاد کے لیے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ خود مولا کائنات امیر المومنین نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کا والدین کے اوپر حق ہے۔ کئی حق نہج البلاغہ میں بیان کیے ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حق امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمائے کہ سب سے پہلا حق اولاد پہ والدین کا یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بڑا ہی پیارا نام رکھے، بہت ہی بہترین نام رکھے۔ اور جہاں ناموں کا ذکر آتا ہے وہاں پہ دنیا میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نام کے علاوہ سب سے بہترین نام کہیں اور نظر ہی نہیں آتے۔ یہ نام علی، نام حسن، نام محمد، نام فاطمہ، نام حسین ہی ہیں، یہ دنیا کے بہترین نام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ فقط یہ نام جو ہر مرتبہ رکھے جا رہے ہیں اور پرانے ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ یہ نام وہ ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا جا رہا تھا تو جناب عبد المطلب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ جو اپنے پوتے کا نام محمد رکھ رہے ہیں یہ بڑا نیا نام ہے، یا آج تک اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا کہ تم نہیں جانتی جو میں جانتا ہوں، یہ میرے پوتے کا نام محمد، یہ نام وہ ہوگا کہ جو دنیا کے کونے کونے میں رکھا جائے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا نام محمد نہ رکھا جائے امت مسلمہ میں۔ تو محترم، یہ نام ہے محمد جو سب سے بہترین نام اور سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے۔ سامعین محترم، اب جاتے ہیں ہم چھوٹے سے وقفے کی جانب اور اس کے بعد دوبارہ اپنا یہ ٹاپک کنٹینیو کرتے ہیں۔ والسلام۔ جانا صدا یہ تو علی یا علی 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 دنیا دوبار خسته یا علی علی جانا صدا یہ تو علی یا علی 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 دنیا دوبار خسته یا علی علی۔ محترم سامعین، ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی تھی کہ پہلا حق اولادوں پہ جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے وہ تھا کہ اپنی اولادوں کا بہترین نام والدین رکھیں، اور اس کائنات میں نام محمد، نام علی، نام فاطمہ، نام حسن حسین کے علاوہ اور کوئی اس سے زیادہ بہترین نام نظر ہی نہیں آتے۔ اور اس کی ایک مثال
جناب عبد المطلب نے بیان کی کہ وہ علم غیب بتا رہے تھے کہ میرا پوتے کا نام محمد جو رکھا گیا ہے یہ نام دنیا کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام ہوگا۔ آپ اعظم محترم، ادھر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دوسرا حق جو والدین اپنی اولاد کا رکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو اچھا اخلاق اور ادب سکھائیں، اچھا اخلاق و ادب سکھائیں تاکہ دنیا والے پہچان سکیں کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والا ہے، خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اخلاق دیکھ کر ہی پہچان جائیں کہ اس بچے کا خاندان آل محمد کے چاہنے والوں میں سے ایک بچہ یہ ہے۔ اخلاق رکھیں تو ایسے رکھیں کہ خود ائمہ طاہرین علیہ السلام دیکھ کر خوش ہو کر بیان کریں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ہر کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہم محمد کے چاہنے والے، ہم علی کے چاہنے والے، کاش وہ علی و محمد یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اخلاق کو بلند کریں تو ایسا کچھ بلند کریں۔ اب سامعین محترم، آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ دوسرا جو حق والدین کا اولادوں پر ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کا بہترین نام رکھیں۔ دوسرا حق کہ وہ اخلاق اور ادب بہترین سکھائیں۔ اور کیا بہترین اخلاق کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ مشہور مثال کہ شاید ہماری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ اخلاق اعلیٰ ترین کی کیا مثال پیش کروں کہ امام حسن حسین مسجد میں موجود ہیں، اور ایک مرتبہ وضو کرنے کے درمیان انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ جو کچھ وضو بہترین نہیں کر رہے تھے، کچھ غلطی کر رہے تھے وضو میں۔ تو امام حسین نے ان بزرگ کو ایک دم مخاطب ہو کر نہیں کہا کہ اے بزرگ آپ کا وضو غلط ہے، بلکہ ان کا ادب و احترام دنیا والوں کو بتایا کیا بزرگوں کا ادب و احترام کس طرح سے کریں۔ حالانکہ آپ اس وقت بھی امامت کے منصب پہ فائز ہیں، لیکن ادب و احترام کس شان سے بیان کریں کہ ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین سے کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ اے بھائی حسن، ہم وضو کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا وضو درست ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان بزرگ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بزرگ ہم دونوں وضو کرتے ہیں، یہ کہتا ہے میرا چھوٹا بھائی کہ میرا وضو درست ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرا وضو درست ہے، آپ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے کس کا درست ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم میں سے کس کا وضو غلط ہے، اگر یہ کہہ دیتے تو یہ جھوٹ ہوتا، اور جھوٹ آل محمد سے بہت دور ہے۔ تو ادب و احترام کس شان سے بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسن نے بہترین وضو کر کے ان بزرگ کے سامنے کر کے بیان کیا کہ آپ بتائیے کیا میرا وضو درست ہے، اور اس کے بعد امام حسین نے وضو کیا، وہ بھی بہترین وضو کیا، اور جب دونوں بچے وضو کر چکے تو سوال کیا کہ اے بزرگ بتائیے کیا ہمارا وضو درست ہے؟ تو وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگے کہ اے شہزادو، بے شک آپ دونوں کا وضو بہت ہی بہترین ہے، وضو اگر کسی کا غلط ہے تو وہ میں ہوں۔ اس طرح سے آپ نے ایک بزرگ کی اصلاح کی۔ اللہ اکبر، کیا ادب و احترام خاندان فاطمہ زہرا کا تھا کہ بی بی نے اپنے بچوں کو کیا ادب و احترام سکھایا تھا، کیا ادب و احترام کس شان سے کہ وہ واقعہ کہ کیا واقعہ تھا سورہ نساء کا واقعہ کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ادب و احترام کے دسترخوان پہ آل محمد بیٹھے ہیں، منت مانی گئی۔ قرآن کا سورہ دہر کا وہ واقعہ کہ جب شہزادے بیمار ہوئے تو ادھر فاطمہ زہرا کی خدمت میں جناب فضہ آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ میں منت ماننا چاہتی ہوں کہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ یہ قرآن کا سورہ دہر کا واقعہ کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ المختصر کہ ادھر منت مانی گئی اور جب شہزادے ٹھیک ہو گئے تو اب روزے رکھنے کا وقت آیا۔ ادھر جیسے ہی ان عظیم ہستیوں نے جس میں جناب فاطمہ زہرا، مولائے کائنات امام حسن حسین اور جناب فضہ شامل تھیں، روزہ رکھا گیا، تمام دن عبادت خدا میں بسر کیا گیا، اور ادھر جیسے ہی افطار کا وقت آیا دسترخوان بچھائے، دسترخوان پہ سوکھی روٹی اور نمک رکھا ہوا تھا، اور دروازے پہ کسی اسیر کی آواز آئی تو انہی حسن حسین نے اٹھا کر اپنے حصے کی روٹی اس اسیر کو دے دی۔ دوسرے دن روزہ رکھا، اسی طرح سے اس مسکین کو اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر دے دی، اور جب تیسرا دن آیا تو ادب و احترام کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ حسن حسین نے جب اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی
اس یتیم کو دی تو ادھر رحمت الہی کی سمندر میں طغیانی آئیں اور پروردگار عالم نے آسمان سے دسترخوان نعمت بھیج کر بتایا کہ اے فرشتوں دسترخوان نعمت لے کر جا اور ان آیتوں کو بھی لے کر جا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ بطول کے دست مبارک سے پکی ہوئی جو کی 3 سوکھی روٹیوں کو جب میزان عدالت الہی میں اجر کی منزل پر تولیں تو قرآن کی 30 آیتوں کے برابر ہوتے. اللہ اکبر. کیا شان فاطمہ زہرا, کیا ادب فاطمہ زہرا کہ فرشتے آپ کے در پر آتے تو کس ادب و احترام کے ساتھ آتے کہ فرشتے نہیں بلکہ کبھی اسیر بن کر آئے, کبھی مسکین بن کر آئے, کبھی یتیم بن کر آئے, بے زر بن کر آئے اور ابو زر بن کر گئے. یہ در فاطمہ زہرا کا اعجاز تھا, یہ ادب و احترام. اور دوسری طرف چلے جائیں وہ خاندان آل محمد کہ جہاں پہ ادب و احترام کا وہ شان کہ جو ہماری اولادوں کی تربیت کا بہترین ترین نمونہ اور ایک عظیم ہستی کہ جن کا نام ام البنین تھا جو مادر عباس کہلائی جاتی تھی. کس شان سے جناب ابو الفضل عباس علمدار کی آپ نے تربیت کی. عباس کو جو مقام کرب و بلا میں پہنچا وہ مقام فقط ام البنین کے دودھ کی تاثیر تھی. کسی مولانا نے بڑا خوب کہا ہے کہ کرب و بلا میں تو فقط ام البنین کے دودھ کی تاثیر نظر آئی, ابھی علی کی شجاعت تو دنیا والوں نے دیکھی کہاں تھی. یہ ام البنین کے دودھ کی تاثیر تھی کہ آپ در فاطمہ زہرا پہ جب آئی ہیں تو آپ نے در فاطمہ زہرا پہ اپنے قدم نہیں رکھے بلکہ اپنی پیشانی رکھ کر. اور بعض روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کچھ علیل تھے تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جیسے ہی جناب ام البنین امام مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی اخت میں جب آ گئی تھی اور جیسی در فاطمہ زہرا پر آئیں تو امام حسین کی خدمت میں آنا تھا کہ قدموں پہ سر رکھ کر کہا کہ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی ماں بن کر آئی ہوں لیکن میں جانتی ہوں کہ میں فقط آپ کے در کی کنیز بن کر آئی ہوں. بس یہی تاثیر تھی جناب ام البنین کے دودھ کی کہ جو تاثیر کرب و بلا میں حضرت ابو الفضل عباس میں دیکھی گئی کہ آپ کی 4 بیٹے شہید ہوئے کرب و بلا کے میدان میں فقط کس وجہ سے تربیت ام البنین کہ آپ نے اپنے 4 بیٹوں کی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ ایک کے بعد ایک کرب و بلا میں اپنی جان نثار کرتے رہے اور جب بھی کوئی صدا دیتا مدد کے لیے ابو الفضل عباس خود مدد کے لیے جاتے تھے اور اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھا کر لے کر آتے. اور کسی جنازے پر امام حسین جو پہنچے اپنے بھائی کے تو اس پہ ابو الفضل عباس کہتے تھے کہ غلاموں کے جنازے آقا نہیں اٹھاتے. اللہ اکبر. کیا شان تھی ابو الفضل عباس علمدار کی اس وفاداری کی کہ ام البنین کی تربیت کا تو اثر تھا. ام البنین کی وفا تھی کہ جس نے ابو الفضل عباس علمدار کو وفاؤں کا امام بنا دیا. یہ تربیت تھی. یہ تربیت کے نمونے ہیں جو ہماری آئمہ علیہ السلام کے گھروں میں دیکھے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف وہ عظیم ترین بی بی کہ جنہوں نے اپنے 2 بچوں کی تربیت کی. کیا تربیت تھی. اور وہ بی بی کون سی تھی کہ جو کسی تعارف کی محتاج نہیں, جنہیں زینب کبریٰ کہا جاتا ہے, جنہوں نے اپنی تمام نسل قربان کر دی. کرب و بلا کے میدان میں کوئی اور بی بی نہیں بلکہ جناب زینب کبریٰ تھی. کیا مقام تھا, کیا تربیت تھی کہ آپ کے بچے کہ ایک محمد کی جن کی عمر 8 برس اور ان کی عمر 7 برس بیان کی جاتی ہے. ادھر بیان یہ کیا گیا کہ آپ شب عاشور اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ فرما رہی ہیں کہ اونو محمد تم علی کے پوتے ہو, جعفر طیار کے نواسے ہو, تم علی کے نواسے ہو, جعفر طیار کے پوتے ہو. اونو محمد کل میں چاہتی ہوں کہ کرب و بلا کے میدان میں سب سے پہلے بیٹا تم جاؤ. اور دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ میدان میں جنگ کرنے تو جانا لیکن فرات کی طرف رخ نہ کرنا. اور جب بھی پیاس محسوس ہو تو یہ خیال ضرور دل میں لے کر آنا کہ علی اصغر ابھی تک پیاسا ہے, سکینہ پیاسی ہے. یہی وجہ تھی کہ جناب زینب نے اپنی کم سن بچوں کو شب عاشور یہ وصیت کر رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ اونو محمد اپنے ماں کی دودھ کی لاج ضرور رکھنا. یہی وجہ تھی کہ جب دونوں بچوں کی لاشیں لائے گئے اس وقت روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس وقت تک چھوٹے بیٹے میں کچھ دم تھا. ایک مرتبہ شہزادی نے جیسے اپنے کان قریب کیے ہیں تو چھوٹے بیٹے نے بیان کیا کہ اماں آپ کے حق کی قسم
یہ بچے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے لیکن فرات کی طرف رخ نہیں کیا. یہ تربیت اولاد ہے. یہ تربیت اولاد جناب زینب نے اپنے بچوں کی. کتنے کم سن بچے. بس محترم آپ کی خدمت میں یہی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آل محمد کا در اولادوں کی تربیت کے لیے بہترین ترین در ہے. اس کے علاوہ آپ کو اس سے بہتر ترین در کوئی اور ملے ہی نہیں. اس در پہ آئیے. اس در پہ آپ کو ہر چیز کی بھیک ملے گی. چاہے علم کی بھیک ہی کیوں نہ ہو لیکن ملے گی آل محمد کے در سے. ہر قسم کی بھیک اس در سے ملتی ہے. تو بس آپ کی خدمت میں مختصر ترین پیش کیا کہ یہ تربیت اولاد اور فرائض والدین کہ کچھ ائمہ علیہ السلام کی نظر میں جو پیش کرنا چاہتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور دعا کرتی ہوں کہ بحق محمد وال محمد ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے اور ہمارے چینل کو ترقی عطا فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانا صدا یہ تو علی